السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. جی جی جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. اللہ رب العزت کے باعث سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. یہ اگر تم ایمان لے اور شکر گزار بن گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا. تو عذاب سے روکنے والی دو چیزیں ہیں. سب سے کام ایمان لانا ہے جو الحمدللہ ہم نے لایا ہے. ایمان بھی پختہ دل سے ایمان لانا ہے، ایک ذکر کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا ہے. ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے. انسان پہ اگر کوئی مصیبت بھی آئے تب بھی شکر ادا کرے تو اللہ رب العزت ایسی صورتوں میں اپنے بندے کو عذاب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی با ایمان شکر گزار بندے بنائے. آمین یا رب العالمین. امین الکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو چلیے پیارے پیارے اور میٹھی میٹھی سمی بھائی ہو، تھوڑا سا کل کا ریوائز کر لیتے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا سہیل احمد سے. سہیل احمد آپ انمیوٹ کریں اور نے کیا پڑھا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم نے کل ضمیر پڑھی تھی جی اور ضمیر شان ہم. اور راج اور مرج. کیا ہوتا ہے ضمیر شان؟ ضمیر شان وہ ضمیر ہوتی ہے جو اسم سے پہلے لائی جائے اور اس کے بعد اس کا اسم لایا جائے جسے پتہ چلے اس کے بارے میں بات آتا ہے. جی مطلب اس کے بعد اس کے بعد اس کا مرج لایا جاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی چلیے آپ میوٹ کیجیے، میوٹ کریں. منزہ نذیر آپ انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ نے کیا پڑھا تھا؟ سر یہ پڑھا تھا ضمیر شان پڑھی تھی. اور ہم نے پڑھا تھا جو ان ہوتا ہے انا، اس کا جو جب اس کو ہم مخففہ فارم یوز کرتے جی اس ٹائم پہ ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر شان ہوتی ہے. اور جو نصب آتا ہے اعرابی عمل جو ہوتا ہے وہ اسی ضمیر شان پہ ہوتا ہے. جی اور اس کے بعد جو جملہ ہوگا اس کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ ویسے رہے گی. چلیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے آپ میوٹ کی. اور کل کا جو کوشچن تھا جو میں نے پوچھا تھا آپ لوگوں سے گروپ میں، ذرا وہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. میں نے بولا تھا اعلم انہ عالم، میں جانتا ہوں عالم ہے. یہ ترجمہ ہوگا. تو میرا سوال تھا کہ یہ انا ہوں جو ہے نا، انا کی مخففہ صورت استعمال کرے اور مجھے بولے جملے میں کیا لکھا. کون بولنا چاہے گا؟ بہت ساروں نے ماشاءاللہ بالکل صحیح آنسر بولا تھا. تو کون بولے گا ان میں سے والنٹیئرلی؟ ہے کوئی جنہوں نے صحیح آنسر بولا تھا ان میں سے کوئی بتائے. جی شجرت نے بولا تھا، منزہ نے بولا تھا، معصوبہ تھا، عائشہ نے بولا تھا. کوئی ایک تو بولے. چلے معصوم بولے آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر اس کو آئے گا عالم
अन हुआ आलिमुन। क्यों आएगा ऐसा? सर पहले अगर हम देखें तो ये पहले था आलमु हुआ उन, फिर जब इस पे हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ैल अन्ना यूज़ हुआ तो जी वो बना आलमु अन्नहु आलिमुन, क्योंकि उसने जी माशाल्लाह, हुआ पे नस्ब दिया और वो हु बना। लेकिन अब जी जब माशाल्लाह। हम इसकी शॉर्ट फॉर्म अन यूज़ करेंगे तो वो हम्म, बनेगा आलमु अन हुआ आलिमुन। अन जो है ये ज़मीरी शान पे नस्ब देगा और जी माशाल्लाह। जो वो गायब होती है, और फिर जो ये हो ये तब्दील रफ़ी फॉर्म है जो कि हुआ, और हुआ आलिमुन फिर इसकी खबर बन जाएगी ज़मीरी शान वो इस्म। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चले तो आई होप कि सबको समझ आया होगा। मैं फिर से थोड़ा सा बता दूं इन्होंने क्या बोला। मैं अर्ज करता हूँ। देखिए इस तरह से था एक्चुअली, आलमु हुआ आलिमुन, मैं जानता हूँ आलिम है। ठीक है जी। तो जब हमने इसमें से हरफ मुशब्बह बिल फेल अन्ना इंट्रोड्यूस किया, अन, तो अन्ना से ये जो हुआ है, जो अभी मुब्तदा था, हुआ आलिमुन, आलिमुन खबर थी, तो इस अन्ना से मुब्तदा पे नसब आएगा। ये यानी अब इस अन्ना कौन मुब्तदा, तो ये क्या बनेगा, अन्नहु। क्या बना, अन्नहु। ये हुआ चेंज हुआ हूँ मैं। ठीक है जी, हुआ चेंज हुआ हूँ मैं। क्यों? क्योंकि अन्ना की वजह से हुआ चेंज हुआ हूँ मैं, तो अन्नहु बना। आलमु अन्नहु आलिमुन। ठीक है जी। तो अब जब हम इस अन्ना की शॉर्ट यूज करेंगे, इसकी हालत मुखफ़फ़ा जब यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, आलमु अन। देखिए आलमु अन। अब अन किस पे अमल करेगा, ज़मीर शान। अन किस पे अमल करेगा, ज़मीर। चलिए मैं भी ज़मीर शान लिखता हूँ, अन हु। ठीक है जी, मैंने लिखा ज़मीर शान अन हु, मैं लिख रहा हूँ। अब ये एक्चुअल जो हु यहाँ पे है, ये ज़मीर शान नहीं है। आलम हुआ आलिम, ये वही वाला हुआ है। तो इस पे अन्ना की वजह से नस्ब आया था। अब अब इस अन ने अपना नस्ब किसको दिया, जो अन जो काम करेगा वो किस पे करेगा, अन पे। अब यहाँ जो अपना एक्चुअल जो रियल वाला हुआ था वो तो वही है ना, वो वही है। आलिमुन तो अपनी जगह पर है, आलिमुन। अब ज़मीरी शान को हम अब महज़ूफ़ हटा ही देंगे, तो क्या बना, आलमु अन हुआ आलिमुन। आलमु अन हुआ आलिमुन। जैसे हमने कल पढ़ा था ना, अन ज़ैदुन आलिमुन, रअयतु अन ज़ैदुन क़ाइमुन, अन ज़ैदुन क़ाइमुन। मैंने तब बोला था यहाँ पे हु ज़मीर जो है ज़मीर शान, वो महज़ूफ़ है, वो गायब है, वो छुपी हुई है, इसलिए ज़ैदुन पे अमल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हुआ, मान लीजिए ज़ैद के बदले भी हुआ है, इस हुआ पे अमल अमल हुआ, जो यहाँ पे ज़मीर शान छुपी है, यहाँ पे जो ज़मीर शान महज़ूफ़ है उस पे अमल हो गया। ठीक है जी। ये जो हुआ था पहले से जुमले में मौजूद, इस पे कोई अमल नहीं होगा। क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? जी, जब मैं एज्यूम कर लूँ, नहीं है, चलिए एज्यूम कर ही लेता हूँ। चलिए माशाल्लाह, ऐसी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाँ, होंगे भी तो पूछने नहीं चाहिए, है ना, अंदर ही अंदर पनपते रहें। चले अब हम बात कर लेते हैं कान की। किसकी बात करते हैं, कान्ना। क्या हो, कान्ना की मीनिंग क्या होती है? की मीनिंग क्या होती है, कोई बोले? गोया कि
माशाल्लाह, गोया के या जैसे, हाँ, तशबीह के लिए भी यूज़ होता है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे बनेगी? कअन। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी? कअन, है ना? इसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी कअन। हम जो नून मफ्तूह है, वो हटा देंगे, उसको गिरा देंगे। तो ये क्या बनेगा? कअन। ठीक है जी, कअन। ये कअन भी अमल करता है, एराबी अमल करता है, जैसे अन एराबी अमल करता है। देखें, एराबी अमल करता है, लेकिन वो किस पे करेगा? ज़मीर शान पे। अन का हमेशा, अन का इस्म जो है वो हमेशा ज़मीर शान ही रहता है। वो क्यों रहता है वो आगे देखेंगे। उसको हम क्यों महज़ूफ़ करते हैं वो भी इंशाल्लाह देखते हैं। ठीक है कामरान भाई? इसलिए वो नहीं लिखते, वो इंशाल्लाह हम आगे देख लेंगे, अभी उसका टाइम नहीं है। जब मैं ज़मीर शान डिटेल में पढ़ाएगा हम उसको क्यों नहीं लिखते हैं, क्या रीज़न है उसको ना लिखने का। तो कान जो है ना, कान, कान मुख़फ़्फ़फ़ है, ये भी अपना एराबी अमल, ये भी अपना एराबी अमल करता है। और अभी आपने अन के बारे में कल पढ़ा कि अन का इस्म हमेशा ज़मीर शान होता है। यानी कल आपको बज़ाहिर जुमले में दिखेगा नहीं, लेकिन उसने किया अपना अमल। ये जो कन है ना, कअन, सॉरी कन नहीं कअन, ये जो कअन है, ये जो कअन है, इसका या तो इसमें ज़ाहिर होगा, या तो इसमें ज़ाहिर होगा, इसमें ज़ाहिर मतलब कोई भी नाउन जो ज़मीर नहीं है, या फिर ज़मीर शान, फिर ज़मीर शान। दैट मीन्स कि इसका अमल आपको दिख भी सकता है जुमले में और नहीं भी दिख सकता। अगर इसमें ज़ाहिर इसका इस्म बन, तो फिर अमल आपको दिखेगा, है ना? उस पे अमल करेगा, उसको नस्ब देगा। लेकिन अगर आप चाहें, आप उसको इसका इस्म ना बना के ज़मीर शान को इसका इस्म बनाइए और उस पे अमल ना दीजिए, तो भी चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर समझाऊँ, अगर मैंने कहा, देखिए कअन, अगर मैंने कहा कअन हिंदन, हिंदन कोई लड़की है, कअन हिंदन कमरुन, गोया कि हिंद क्या है? चाँद है, चाँद जैसी खूबसूरत है ना? कअन हिंदन कमरुन। आप यहाँ देखें, कल हिंदन पे हुआ क्योंकि हिंदन हालत नस्बी में आया, इस पे नस्ब आया। एक्चुअली था ये हिंदुन कमरुन, हिंद चाँद है, हिंद किसी लड़की का नाम है, अरब लोग नाम रखते हैं। तो था ये हिंदुन कमरुन, जब आपने सामने कान लगाया, तो कान की वजह से इस हिंद पे क्या आया? नस्ब आया, दिख रहा है इस पे नस्ब, है ना? तो इसमें ज़ाहिर पे नस्ब आया। लेकिन अगर अगर हम चाहें, तो हम इसको बिल्कुल इस तरह से भी लिख सकते हैं, कअन हिंदुन कमरुन, कअन हिंदुन कमरुन। आपको कुरान में ऐसी एग्जांपल्स भी मिलेंगी, यानी जब कअन अमल नहीं दिख रहा है, और ऐसी एग्जांपल्स भी दिखेंगी, और अरब लोग दोनों तरीके से इसको यूज करते हैं। तो इस टाइम हम क्या समझेंगे भाई कि इस टाइम यहाँ पे ज़मीर शान क्या अमल हुआ है? कअन एक हा मौजूद है जो छुपी हुई है, हा ज़मीर शान छुपी है। कअन्नहा हिंदुन कमरुन, हम इस तरह से बोलेंगे कअन्हा, तो फिर उस हा को हमने मिटा दिया। इसको हम इसलिए महज़ूफ़ करते हैं कामरान भाई, इसलिए नहीं लिखते इसको क्योंकि ये पढ़ने में फिर मुश्किल होता है। कअन्हा अच्छा नहीं लगता, कअन्हु अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, इसलिए इसको नहीं लिख देते यहाँ पे, ठीक है ना? तो अरब जो अरबी ज़बान है ना, बहुत मीठी ज़बान है, बहुत प्यारी-प्यारी और मीठी-मीठी ज़बान है। जैसे आप सब लोग हैं माशाल्लाह, प्यारे-प्यारे, मीठी-मीठी। ऐसी ये ज़बान भी प्यारी-प्यारी और मीठी-मीठी, और क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे पसंदीदा ज़बान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा ज़बान है, उनकी ज़बान है तो मीठी तो होगी ऑब्वियसली। इसलिए अब यहाँ ना ज़्यादा मिठास, ठीक है ना? तो जो चीज़ जो पढ़ने में जो मुश्किल हुआ उसको चेंज ही कर देते हैं, है ना? उसको चेंज ही कर देते हैं। हम कभी यहाँ बहुत टाइम पे ना, जो ये या होती है, इस या पे ज़बर नहीं देते, इस या पे फ़तहा नहीं देते, ठीक है ना? तो और अगर इसके सामने कोई कसरा होगा, ज़ेर होगा, तो हम इस पे भी ज़ेर ही ले आते हैं, या फिर इस पे फिर जज़म ले आते हैं। ये आप मैंने थोड़ा-सा इसके बारे में बताया भी था, और इंशाल्लाह आगे हम इसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे, क्योंकि ये पढ़ना मुश्किल होता है। पढ़ना मुश्किल हुआ तो फिर चेंज कर,
ایسے ایک آپ کو اصول بتا دوں، اگر آپ کے پاس کوئی واو متحرک ہوگا، واو متحرک یعنی واو پہ کوئی حرکت ہے اور اس سے پہلے کوئی مفتوح ہے، واو پہ بھی حرکت ہے، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ٹھیک ہے نا، واو پہ کچھ بھی ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ہے، اور یہاں پہ کوئی مفتوح ہے، تو اس واو کو ہم چینج کر لیں گے، اس کے بدلے ہم الف لائیں گے. فار ایگزامپل جیسے اگر آپ قالا ہوتا ہے، قرآن میں بہت جگہوں پہ استعمال ہونا ہے قالا. آپ حدیث میں دیکھیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سنتے ہو کہ قالا بار بار، قال اللہ تعالی بار بار سنتے ہو کہ آپ قالا، قالا مطلب اس نے کہا. لیکن آپ عربی کی کوئی بھی ڈکشنری کھولیں، آپ کو قالا ورڈ کہیں ملے گا ہی نہیں، ملے گا. کیوں؟ کیونکہ قالا ورڈ کوئی ایسا ہے ہی نہیں. ایکچولی تھا یہ قولن ہے، قولن مطلب سپیچ، قولن، ٹھیک ہے، اس سے بنا قولا، اس نے بولا، قولا. لیکن یہ واو متحرک ہے، یہ واو متحرک ہے، یعنی واو پہ حرکت ہے، زبر، اور اس سے پہلے بھی کوئی مفتوح ہے، اس لیے ہم نے واو متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے چینج کیا تو بنایا قالا. کیونکہ ہمیں آپ دیکھیں ذرا، قولا ایزی پڑھنا ہے پھر قالا ایزی پڑھنا ہے. قالا بہت آرام سے پڑھ سکتے ہیں، قولا پڑھنا تھوڑا سا مشکل، اس لیے عربی زبان میں نا ہم مشکل جگہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ایزی ایزی لیتے ہیں. اس لیے یہاں پہ ہم ان کو نا محذوف کر دیتے ہیں، محذوف کر دیتے ہیں. آئی ہوپ کہ سمجھ آیا ہوگا ہم کیوں اس کو گرا دیتے ہیں، کیوں نہیں لکھتے ہیں، یہاں پر اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا، یہ پڑھنے میں اچھا نہیں لگتا اس لیے. اچھا تو میں بتا رہا تھا کان ہندن کمرن، اس طرح سے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں. اور اس ٹائم اس کان کا عمل کس پہ ہوا؟ ہندن پہ ہوا، اور ہندن کو اس نے ہندن بنا دیا. لیکن جو ریڈ میں جو ایگزامپل لکھی ہے اس میں ہندن پہ اس کا عمل نہیں دکھ رہا. عمل کیا ابھی نہیں کیا؟ نہیں بھائی، کر لیا اس نے عمل. وہ عمل کس پہ کیا؟ جو یہ ہمیں ضمیر شان چھپی ہے، اس ضمیر شان پہ کیا، اور وہ ہم نے محذوف کر دی، اس پہ عمل کیا، اس پہ عمل کیا. ان مخففہ عمل کرتا ہے. سنیں، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان عمل کرتا بھی ہے، نہ بھی کرتا ہے، اور اکثر طور پر ہم بہرحال کروا بھی سکتے ہیں، اور اگر ہم نے چاہا کہ وہ عمل نہ کرے تو پھر ہم خبر میں لام تاکید ایڈ کر لیتے ہیں. ان کے بارے میں ہم نے کہا کہ ان ہمیشہ عمل کرے گا، خففہ عمل کر لے گا، لیکن عمل کس پہ کرے گا؟ وہ اس کا اسم تو ہمیشہ ضمیر شان ہوتی ہے، وہ دکھتا ہی نہیں ہے سامنے، وہ ہمیں دکھے گا ہی نہیں، وہ ہمیں دکھے گا ہی نہیں. تو جب وہ دکھے گا ہی نہیں تو آپ کو لگ سکتا ہے کہ شاید ان نے عمل نہیں کیا، بلکہ ایسا نہیں ہے، ان نے عمل کر لیا، لیکن اس نے ضمیر شان پہ عمل کر لیا جو ہمارے جملے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. ایسے اب کان کی بات کر لیتے ہیں، تو کان عمل کرتا ہے، کان عمل کرتا ہے، اور کان کس پہ ہے؟ اس میں بھی کرتا ہے، بلکہ ضمیر شان پہ بھی کرتا ہے. تو ایکچولی یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے رائٹر، آپ کس طرح کا جملہ بنا لیں، آپ کس طرح کا سینٹینس بنا لیں. ایک سینٹینس میں نا واس ہونی چاہیے، ایک شیرینی ہونی چاہیے، چاشنی ہونی چاہیے، اچھا لگنا چاہیے. اگر آپ پوئٹ ہیں، اگر آپ عربی میں پوئٹری کریں، آپ کبھی چاہے میرا جو ہے شعر جو ہے نا اس میں ملنا چاہیے، ہر ملنی چاہیے، وزن برقرار رہنا چاہیے، اس سے آپ عمل کرا دیں، یا نہ کرانی ہو تو نہ کرا دیں. آپ اس کو مان لیں کہ یہاں پہ میری ضمیر شان محذوف ہے، نہیں، آپ چاہے تو پھر ضمیر آپ سیدھے اسم پہ عمل دیں، جس طرح آپ کی مرضی. بہرحال میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایسا کرنا بھی صحیح ہے، جو ریڈ میں لکھا ہے یہ بھی صحیح ہے، جو بلو میں لکھا ہے تو یہ بھی صحیح ہے. معاملے میں دونوں چیزیں صحیح ہیں. تو اگر آپ کو کبھی کبھار لگے کہ کان نے شاید عمل نہیں کیا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس ٹائم کان نے کس پہ عمل کیا ہوگا؟ ضمیر شان پہ عمل کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، ضمیر شان پہ عمل کیا ہوگا. فار ایگزامپل اگر میں کہوں کان زید اسد، گویا کہ زید شیر ہے، زید اسد، زید پہ نہیں ہوا، زید پہ عمل نہیں ہوا، زید تو مرفوع ہے، پھر عمل کس پہ ہوا بھائی؟ عمل ہوا ضمیر شان پہ. کان ہو زید، اب کان ہو پڑھنا اچھا نہیں لگا تو اس کو ہٹا دیا ہم نے، لیکن اس پہ عمل ہو گیا، بہرحال ہم نے اس کو چھپا دیا، ٹھیک ہے نا، اس کو چھپا کے رکھا ہے ہم نے، لیکن وہ وہاں پہ ہے موجود، اسی پہ عمل، ٹھیک ہے نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ چاہے تو اس کو لکھ بھی سکتے ہیں، آپ چاہے تو اس کو لکھ بھی سکتے ہیں، لیکن وہ لکھا نہیں جاتا. اور ہاں، آپ اس طرح بھی اس کو کر سکتے ہیں، ان
زیدن اسد. اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ عمل ہوا. اعرابی عمل کس پہ ہوا؟ زائد پہ ہو گیا کیونکہ زائد پہ نصب آیا. تو کان میں دونوں باتیں ہیں کہ کان آپ کے جملے میں اکارڈنگ عمل کر سکتا ہے. آپ چاہے ذریعے شان پہ عمل کرا دیں, نہیں تو پھر آپ چاہے اس میں ظاہر پہ عمل کرا دیں, جو آپ کی مرضی. بہرحال قرآن میں دونوں طرح کی ایگزامپلز موجود ہیں. انشاءاللہ عز و جل ہم اس کی ایگزامپل آنے والے کلاس میں قرآن سے لیں گے اور ان پہ ہم اللہ تعالیٰ بحث کر لیں جیسے پچھلے ہم کیس میں آئے ہیں انشاءاللہ عز و جل. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. چلے اور ایک بات یہاں پہ ہے, اگر کان, جو کان ہے نا کان, کان کی خبر, اگر اس کان مخففہ کی خبر اگر جملہ فعلیہ ہوا, اگر اس کی خبر کیا ہوا, کوئی مجھے بولے جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ چلے جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ جی چلے اسحار آپ بولے, اسحار جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ یاد نہیں یا پھر شرما رہے ہیں آپ لوگ؟ چلے عابدہ نذیر آپ بولیے جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ سر اللہ. جی جو سے اسٹارٹ ہوگا. ماشاء اللہ, جو سینٹنس فعل سے اسٹارٹ ہوگا اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں, ہے نا. اگر یہی سینٹنس اسم سے, ناؤن سے اسٹارٹ ہو تو اس کو جملہ اسم کہتے اس ہیں. میں یہی ڈیفینیشن ہے. ہاں تو میں نے بولا اگر کان کی خبر اگر اس حرف مشبہ جو مخففہ کان ہے اس جملہ فعلیہ ہوا, اس کی خبر اگر جملہ فعلیہ ہوا تو اس میں لم یا پھر کا ہونا ضروری ہے. لم کا مطلب ہوتا ہے بالکل, ٹھیک ہے نا, نہیں. یہ لم نگیشن کے لیے یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, لم لن, ٹھیک ہے جی, یہ نگیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. اسی کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا آپ نے نہیں دیکھا, یہ لم نہیں, لم کا ترجمہ کیا ہو نہیں, کیا لم نہیں دیکھا, ٹھیک ہے نا. ترى الم ترى کیف, الم ترى کیف کیسا, کیفا مطلب کیسا, الم ترى کیف فعل کام کیا, کیسا کیا, ربک تمہارے رب نے, باصحاب الفیل, اصحاب فیل کے ساتھ, ہاتھی والوں کے ساتھ. کیا تو نے نہیں دیکھا تمہارے رب کیسا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ تو اس طرح اس لم کا ترجمہ کیا ہوا, نہیں, ٹھیک ہے نا, نہیں. تو اگر کان کی خبر جملہ فعلیہ اس میں لم یا پھر قد کا ہونا ضروری ہے. یہ قد جو ہے نا, قد کی میننگ یا تو کبھی کبھار ہم ہے یوز کرتے ہیں, یہ پاسٹ جو ماضی قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے, ماضی قریب کے لیے, یعنی جو حال ہی میں کام ہو چکا ہو, جو پاسٹ میں کام ہو چکا ہو لیکن اس کا افیکٹ ابھی بھی موجود ہے. یعنی قریب کو کیا بولیں گے انگلش میں, پریزنٹ سوری پاسٹ پرفیکٹ جو ہوگا نا, پاسٹ پرفیکٹ اس کو ہماری قریب, ٹھیک ہے نا, پاسٹ پرفیکٹ کو جو ماضی جو حال ہی میں کام ہو چکا, ٹھیک ہے نا. تو یہ قد اس کی میننگ دیتی ہے. یا پھر کبھی کبھار قد کی ہم اس کا ترجمہ ہم کبھی کبھار بے شک بھی کرتے ہیں, یقیناً بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو کام ہو چکا ہے وہی تو ہوا نا, جو پرفیکٹلی جو کام ہو چکا ہو اس کے لیے ہم قد یوز. میں نے یہ بولا کہ اگر کان کی خبر جملہ فعلیہ ہوا تو پھر اس میں لم یا قد کا ہونا ضروری ہے. پھر یہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ضرور یوز ہوا ہوگا. اگر کہوں کان
گویا کہ یا جیسا کہ کَأَلَّمْ لم زیدن کَأَلَّمْ تَرَ زیدن. دیکھیے یہاں پہ زید کیا ہے؟ مبتدا. اس پہ یہاں ابھی زید پہ افیکٹ ہوا، زیدن نہیں رہا، زیدن بنا. ٹھیک ہے نا؟ تو ترا زیدن، دیکھا زید نے. ترا زیدن مطلب دیکھا زید، ترا زیدن دیکھا زید نے. تو یہاں پہ کیا، اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، ترا زیدن یہ جملہ فعلیہ ہے. تو جب ہم نے جملہ فعلیہ اس کان کی خبر بن رہی ہے تو پھر اس میں کیا ہوا کہ اس میں ہم نے لم انٹروڈیوس کیا، اس پہ پھر لم ضرور آئے گا. اگر کان کی خبر جملہ فعلیہ ہوا لم ضرور ہوگا، نہیں تو پھر قد ضرور ہوگا، نہیں تو پھر قد ضرور ہوگا. کان قد زالت ظل، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ہوگا یا پھر لم ہوگا یا پھر لم ہوگا. اب آخری بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے جو لاکن یعنی لاکن کا مخففہ صورت، اس کی مخففہ صورت لاکن، یہ اعرابی عمل نہیں کرتا، یہ اعرابی عمل نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جس جملہ اس میں داخل ہوگا اس جملہ اس میں کے مبتدا پہ نصب نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اپنا اعرابی عمل نہیں کرتا، یعنی یہ اپنے اسم پہ کا. لیکن اگر ہوگا تو وہ کام کرے گا، وہ عمل کرے گا. اگر اس کی مخففہ حالت یوز کریں گے، مخففہ صورت یوز کریں گے، لیکن وہ اعرابی عمل نہیں کرے گا. تو پھر وہ اعرابی عمل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ وہ اعرابی عمل نہیں کرے گا. فار ایگزامپل اگر میں کہوں زیدن عالم، زید عالم ہے، لیکن زید عالم ہے، لیکن اگر مجھے کہنا ہوگا لیکن اس کا بھائی جاہل ہے. ذرا ترجمہ کرے عربی میں. لیکن اس کا بھائی جاہل ہے. زید عالم ہے لیکن اس کا بھائی جاہل ہے. کوئی ترجمہ کرے؟ چلے منزہ ترجمہ کریں، منزہ نذیر، منزہ. منزہ آپ ہیں وہاں کیا؟ یس سر. ہاں اس کا ترجمہ کیجئے. زید عالم ہے لیکن اس کا بھائی جاہل. آدھا تو میں نے کر ہی دیا. جاہل. میں کیا لکھوں؟ پورا مجھے اوپر سے بولے زید عالم. زید عالم لیکن لیکن ہاں لیکن اخوہ جاہل. یہ اخوہ کس حالت میں ہے؟ اس میں یہ مرفوع ہے. مرفوع ہے. تو اس لاکنہ کی وجہ سے کیا چینج نہیں ہوگا؟ سیاح کی کیا آئے گا؟ حالت نصب الف سے آتی ہے نا. اخاہ اخاہ لیکن اخاہ جاہل. یہ بولا تھا نا، نصب الف سے آتی ہے، یا ایک زبر یا دو زبر یا پھر الف سے آتی ہے. لیکن اخاہ جاہل. ٹھیک ہے جی. لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر میں لاکن نہیں بلکہ لاکن ہوں، حالت لاکن، تو پھر
یہ اب عمل نہیں کرے گا, یہ واپس رفعی حالت میں آ کے اخوہ رہے گا. زید عالم لیکن اخوہ جاہل, اخوہ جاہل, ٹھیک ہے جی. لیکن اخو زید عالم لیکن اخوہ جاہل, اور لیکن نہ یوز کریں گے تو اخاہ رہے گا. آ رہا ہے, یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں. آج ہم نے حروف مشبہ بالفعل اور ان کی مخففہ حالات کمپلیٹ کر لی. تو انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ کلاس میں یا تو قرآن کی لوں گا, نہیں تو پھر نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کر لیں گے اور پھر ایک ساتھ ان کی ایگزام کر لیں گے. میں دیکھ لوں گا مجھے کیا صحیح رہے گا, تو انشاءاللہ عز و جل وہی کر لیں. تو آپ لوگ اس کو دیکھ لیں اور منڈے کو ریڈی رہیے گا سب لوگ. منڈے کو انشاءاللہ تعالی ٹیسٹ ہوگا پہلے 10 لیکچرز کا, تو ٹیسٹ میں ضرور شرکت کیجیے گا. اگر صحیح بھی نہیں ہوگا, اگر آپ کی پرفارمنس اتنی نہ بھی رہے تو کوئی دقت نہیں, بس ٹیسٹ میں اپیئر ہونا ہی بڑی بات ہے نا. بڑی بات تو وہی ہے, وہاں آپ کو سمجھ آئے گا کہ غلطیاں کہاں ہوں گی. جب آپ کو اپنی غلطی دکھے گی تبھی آپ اس کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں, اس کو دور کر سکتے ہیں. جب غلطی دکھے گی ہی نہیں تو پھر ریکٹیفیکیشن کی تو بات ہی نہیں بنتی, سر فرسٹ ہے نا. 10 تو آئی ہوپ لیکچرز کا نہیں, فرسٹ 15 لیکچرز کا. فرسٹ 10 لیکچرز کا فرسٹ 10 پہلے 10 لیکچرز کا لیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر جو اس میں فرسٹ 20 کا ہوگا, یہ 10 بھی اور نیکسٹ 10 بھی. اسی طرح سے پھر جو نیکسٹ منڈے ہوگی اس میں فرسٹ 30 کا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اس طرح ہم چلیں گے انشاءاللہ. 10 ہی ہے تو سارا ریوائز بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی, اور آپ بھول بھی نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اور جو اس کے بعد جب ہم یہ سارے اٹینڈنٹ کر کے پورا کر لیں گے, ہمارا گرینڈ ٹیسٹ سیکنڈ ہو, تو اس میں انشاءاللہ تعالی جیسے پچھلی بار جیسے ہم نے پرائزز دیے تھے, اس سے اچھے پرائزز اس بار ہوں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھتے ہیں اس بار کون بازی مارتا ہے. اس بار گرینڈ ٹیسٹ ہوگا, اس میں پرانے گرینڈ ٹیسٹ سے اچھے پرائزز ہوں گے. کسی کو کچھ پوچھنا ہے, نہیں تو پھر میں میٹنگ اینڈ کروں گا. کچھ پوچھنا ہے کسی کو؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر ہم نے پڑھا تھا نا انا کے بارے میں, جی تو سر انا میں سر تھوڑا کنفیوژن یہ رہا ہے کہ مطلب جو آپ نے جو بعد میں مثال دی تھی سر, وہ عالم انہ عالم سر تھوڑا سا جی ہم وہاں پہ یہ جو ہم یوز کرتے ہیں سر, یہ ضمیری شان اس کو حذف کر لیتے ہیں, لیکن جی. یہ کا استعمال کیا مطلب ہوا کو لایا ہم نے سینٹینس میں, تو وہ سمجھ میں ایکچولی نہیں میں نے آیا. کیا کہا, میں سمجھاتا ہوں. دیکھیں ایکچولی تھا ایک کامران بھائی, ایکچولی سینٹینس اس طرح سے تھا. ابھی پتہ نہیں میٹنگ اگر خود اینڈ ہوئی تو پھر میں کل سمجھاؤں گا, اگر نہیں ہوئی تو انشاءاللہ ابھی سمجھاؤں گا سارا. ایکچولی تھا یہ عالم و عالم, جی سر, اس طرح سے سینٹینس تھا. میں جانتا ہوں کہ وہ عالم. عالم ہے. اب میں نے اس میں حرف مشبہ بالفعل انٹروڈیوس کیا, الگ کلر سے لکھتا ہوں, عالم انا